ڈیئر اسٹوڈینٹس السلام علیکم۔ تو یہ جو پوئم آئی کانٹ ریممبر مائی مدر، یہ جو پوئم ہے یہ کل ہم نے جو ہے اس کی یہ پڑھا تھا لائن ٹو لائن۔ تو آج ہم کریں گے اس کا سینٹرل آئیڈیا اور سمری۔ تو یہ جو پوئم ہے کلاس 10th کے لیے ہے، سبجیکٹ انگلش۔ تو آج ہم کریں گے، پہلے کرتے ہیں اس کا سینٹرل آئیڈیا۔ تو سینٹرل آئیڈیا جو ہے اس کا، اس میں جو پوئٹ ہے یعنی کہ ربندر ناتھ ٹیگور، یہ پوئم جو ہے آئی کین ناٹ ریممبر مائی مدر، یہ جو پوئم لکھی ہے کس نے؟ ربندر ناتھ ٹیگور نے، یعنی کہ یہ بنگالی جو ہے انڈین پوئٹ ہیں، بنگال میں رہتے تھے۔ تو یہ جو ہے انہوں نے لکھی ہے۔ تو سینٹرل آئیڈیا اس کا یہ ہے کہ ہر ایک بچہ جو ہے اپنی ماں سے بہت پیار کرتا ہے۔ ایک بچہ اپنی ماں کے بنا کبھی نہیں رہ سکتا، وہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنی ماں سے دور ایک پل کے لیے بھی رہے۔ اور ایک ماں جو ہوتی ہے وہ بھی اپنے بچے سے ہی اس سے بھی زیادہ جو ہے پیار کرتی ہے، وہ اس کی کیئر کرتی ہے، اس کی یعنی کہ دیکھ بھال کرتی ہے، اور اس سے بھی جو ہے زیادہ پیار کرتی ہے۔ ایکچوئل میں اس پوئم میں یہ جو ہے بچے کی فیلنگ جو ہے، یہ پوئم جو ہے کیا کرتی ہے، بچے کی انٹینس فیلنگ جو ہے، سینسٹیو فیلنگ جو ہے وہ کیا کرتی ہے، شو کرتی ہے۔ چلو اب ہم شروع کرتے ہیں اس کی سمری۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں اس کی سمری۔ اس جو پوئم آئی کین ناٹ ریممبر مائی مدر، تو اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے ماں اپنی یاد نہیں ہے وہ کیسی تھی، لیکن وہ اس پوئم میں وہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ وہ اس کی ماں سے جو ہے اس کو کتنا پیار تھا۔ وہ کہتا ہے کہ جب بھی وہ اپنے جو ہے اپنے کھیلنے والی چیزوں سے کھیل رہا ہوتا تھا تو بیچ میں اس کی جو ہے ماں اس کو یاد آتی تھی۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی ماں جو ہے کہیں آس پاس ہے۔ جب بھی ویسی اور وہ ویسی ہی جو ہے سیم جو ہے ٹون یعنی کہ دھن وغیرہ سنتا تھا جیسے اس کی ماں جو ہے اس کو لوری سنانے میں گایا کرتی تھی۔ تو جیسے اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی ماں جو ہے وہ دھن جو ہے اس کی ماں سے سیم جو ہے ملتی جلتی تھی، اور اس کی ماں جو ہے یعنی کہ کریڈل میں رکھ کے اس کو دائیں بائیں ہلا کے وہ لوری سنا کے اس کو سلاتی تھی، اور اس کو جو ہے اچھی نیند آتی تھی۔ تو جب بھی وہ ایسی دھن جو ہے کئی بار وہ سنتا ہے تو وہ دھن اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی ماں جو ہے کہیں پہ ہے، اور اس کی ماں جو ہے اس کے کہیں آس پاس ہے۔ اس کے بعد یہ کہتا ہے شاعر جو ہے، یہ پوئٹ جو ہے ربندر ناتھ ٹیگور، یہ کہتا ہے کہ مجھے ماں اپنی یاد نہیں ہے، لیکن جب بھی آٹم کی یعنی کہ پتجھڑ کے موسم میں جب صبح صبح جو ہے مجھے وہ خوشبو شیلی فلاورز کی جو ہے خوشبو آتی تھی، تو وہ جو ہے ہوا میں تیرتی تھی، تو مجھے لگتا تھا کہ یہ جو ہے میری ماں سے جو ہے میری ماں کی خوشبو ہے۔ یعنی کہ اس کی ماں بھی جو تھی وہ صبح صبح مندر میں جاتی تھی اور وہی جو پھول ہے وہ چڑھایا کرتی تھی۔ اور یہ جو جب یہ پوئٹ یعنی کہ ربندر ناتھ ٹیگور جو تھے، یہ جب چھوٹے تھے تو یہ جو ہے اپنی ماں کے ساتھ جایا کرتے تھے، اور اس کو آج جب بھی ان پھولوں کی جو ہے خوشبو آتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ میری ماں کی جو ہے خوشبو ہے، یعنی کہ وہ خوشبو بہت اچھی خوشبو تھی۔ اور یہ جو ہے یعنی کہ عطر کی خوشبو، سینٹ ہو گیا عطر وغیرہ، تو اس کو جو ہے جب بھی وہ جو ہے خوشبو آتی ہے تو اس کو وہ یہ کہتا ہے کہ میری ماں جو ہے کہیں آس پاس ہے، یہ میری ماں کی خوشبو ہے، تو یہ میری ماں جو ہے کہیں آس پاس مجھے جو ہے وہ کیا کر رہی ہے، اسی ماں سے جو ہے خوشبو آ رہی ہے۔ اس کے بعد جو ہے پوئٹ یہ کہتا ہے تیسرے اسٹینزا میں کہ میری ماں جو ہے اپنی یاد نہیں ہے، لیکن جب بھی اس کو ایسا لگتا ہے، جب بھی وہ جو ہے نیلے آسمان کو اپنے بیڈ روم کی جو کھڑکیوں سے جب بھی وہ دیکھتا ہے تو اس کو جو ہے ایسا لگتا ہے کہ اس کی ماں جو ہے اس کے چہرے کو دیکھ رہی ہے، جو کہ جو ہے آسمان جو ہے نیلا آسمان ہے وہ بہت دور ہے، لیکن اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی ماں جو ہے وہ دیکھ رہی ہے۔ اب وہ اس سے بہت دور جو ہے جا چکی ہے، جیسے کہ اس کو جو ہے اس کی ماں ٹکٹکی لگا کے دیکھ رہی ہے، اور جب بھی وہ کہیں ایسا اس کو بھی کئی بار ایسا بھی فیل ہوتا ہے کہ اس کی ماں جو ہے اس کے پورے چہرے کو جو ہے کہیں نزدیک سے جو ہے ٹکٹکی لگا کے دیکھ رہی ہے۔ تو
تو اس پوئم میں یہ آئی کانٹ ریممبر مائی مدر، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو جو ہے اپنی ماں یاد نہیں ہے یا ماں کی یاد آتی نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے یہ کس کا ٹائٹل جو ہے پوئم کا جو ٹائٹل ہے آئی کین ناٹ ریممبر مائی مدر۔ پوئٹ ایکچوئل میں یہ جو پوئٹ ہے، پوئٹ اپنی ماں کے بارے میں نہیں سوچتا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو اپنی ماں کی یاد نہیں آتی، اس کو جو ہے پوئٹ کو اپنی ماں کی یاد بہت زیادہ آتی ہے، اور جب بھی وہ کہیں کھیلتا ہے اس کو خوشبو آتی ہے، جب بھی وہ کہیں جاتا ہے یعنی کہ اپنی ماں کی بہت زیادہ جو ہے یاد اس کو آتی ہے، اپنی ماں کو بہت زیادہ وہ مس کرتا ہے۔ اور جب بھی ایسے سچویشن کو وہ فیس کرتا ہے، یعنی کہ پوئٹ اس کے ساتھ جو ہے اپنے ماں کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو سیو سمجھتا تھا، اور جو ہے وہ ماں اس کی جو ہے کیئر کرتی تھی، وہ وقت جو ہے یعنی کہ وہ جو ٹائم تھا، یہ وقت تھا جو ہے اس کو بہت یاد آتا ہے۔ اس لیے جو ہے یہ شاعر جو ہے یعنی کہ اس شاعر نے جو ہے پوئٹ نے جو ہے اس پوئم میں یعنی کہ انٹینس فیلنگ کے ساتھ جو ہے انٹینس فیلنگ جو ہے وہ کر رہا ہے۔ تو جو اس پوئٹ میں ایکچوئل میں یہ جو لائنیں ہیں یہ جو ہیں ہارٹ ٹچنگ اینڈ ایموشنل ہیں، یعنی کہ دل کو چھو لینے والی ہے کہ اگر کسی بچے کی ماں نہیں ہے تو اس کو کئی بار یاد آتی ہے، یعنی کہ کھیلنے کا وقت، وہ جو ہے اس کو پالنے کھلانے کا وقت، اس کو جو ہے سلانے کا ٹائم جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ یاد آتا ہے۔ تو یعنی کہ ایسی جو پوئمس ہیں یہ کیا ہے، یہ ہارٹ ٹچنگ لائنس ہے اور بہت ہی زیادہ ایموشنل ہیں۔ تو یہ تھی یہ جو پوری پوئم، اس کی پوئم کی سمری اور سینٹرل آئیڈیا۔ تو یہاں پہ جو ہے ورڈ میننگ ہے، جیسے ہوور ہے، ہوور ہو گیا ٹو اسٹے ان ون پلیس ان دا ایئر، یعنی کہ ہوا میں ایک جگہ جو ہے ٹھہرنا، کسی ایک جگہ پہ ہوا میں ٹھہرنا، اور جب جو ہے موو کرنا تو کوئکلی یعنی کہ تیز جو ہے موو کرنا۔ ہم یعنی کہ یہ کیا ہو گیا، وہ کئی بار ہمیں بھی جو ہے اپنی مائیں وغیرہ جو ہیں وہ لو آواز یعنی کہ بہت کم آواز میں جو ہے ہمیں سنانے کے لیے کرتی ہیں، تو وہ ہو گیا ہم۔ راک یعنی کہ فارورڈ اور بیکورڈ اور فارورڈ جو ہے، یا پھر سائڈ پہ سائڈ، ہم کئی بار بچے کو اٹھاتے ہیں تو ادھر سے یعنی کہ لیفٹ سائڈ میں بھی لیتے ہیں اور لیفٹ سائڈ میں بھی لیتے ہیں، تو دھن بھی ساتھ میں جو ہے یعنی ہم کی آواز بھی کرتے رہتے ہیں تاکہ بچہ جو ہے اس کو مزہ آتا رہے، وہ سو جائے۔ راگ کائنڈ آف میوزک یعنی کہ میوزک کی جو ہے وہ کائنڈ ہے۔ ایکچولی میں یہاں پہ ہونا چاہیے تھا میرے خیال سے ٹون۔ کریڈل، یہ اسمیل فار اسمال بیڈ فار بیبی، یعنی کہ وہ جھولا ہوتا ہے اوپر، اس کو جو ہے اس بیبی کو جو بچے کو رکھ کے اس کو کیا کرتے ہیں، ہلاتے ہیں تو آگے پیچھے یہ ہلتا رہتا ہے۔ شیولی، ایک کامن اسمال وائٹ فلاور یوزڈ ان پوجا، یعنی کہ بنگال میں جو ہے یہ اسمال چھوٹا ایک پھول ہے، وائٹ فلاور ہے، تو یہ جو ہے بنگال میں پوجا میں استعمال کیا جاتا ہے۔ گیز یعنی کہ ٹو لک ایٹ سم ون اور سم ون فار، یعنی بہت کسی ایک کو تھوڑی دیر کے لیے جو ہے نظر لگا کے، مطلب یعنی کہ اس سے نظر نہیں ہٹانی، یعنی کہ ٹک ٹکی لگا کے دیکھنا، تو اس کو ہم کہتے ہیں گیز۔